قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور مرشدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاعری کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں بہت بڑا عالم بننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے جو بھی کلام لکھا ہے یا تو حدیث رسول کا ترجمہ ہے یا تو قرآن کی تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا تاریخ میں نام یوں بتایا گیا ہے، حضرت شیخ جام کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ ایک دن بارگاہ غوث اعظم میں پہنچتے ہیں، اپنے سواری پر بیٹھ کر کے یعنی شیر پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد میں بارگاہ غوث اعظم میں پہنچے ہیں۔ جب شیخ جام بارگاہ غوث اعظم میں پہنچتے ہیں، غوث اعظم کے در پہ ایک غلام رہتا تھا، وہ باہر ملتا ہے، جیسے ہی غلام کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں کہا تھا جاؤ بارگاہ غوثیت میں عرض کر دو شیخ جام آئے ہیں، ان کی جو سواری ہے وہ شیر کی سواری ہے، غوث اعظم میرے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام فرما دے، میرے شیر کے کھانے کے لیے ایک جانور کا انتظام فرما دے۔ مرید اندر جاتا ہے، جانے کے بعد میں بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتا ہے حضور شیخ جام آئے ہیں، ان کی جو سواری ہے وہ شیر کی سواری ہے، شیر پہ سوار ہو کر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے بارگاہ غوث اعظم میں عرض کر دو میرے سواری کے لیے پیران پیر ایک گائے کا انتظام فرما دے۔ پیران پیر اس مرید سے فرماتے ہیں فلاں جگہ پر ایک گائے بندھی ہے، اس کو لے جاؤ، لے جانے کے بعد میں شیخ جام کے شیر کے سامنے پیش کر دو۔ مرید نے اس گائے کو کھولا ہے، کھولنے کے بعد میں شیخ جام کے سواری کے سامنے پہنچا ہے، ادھر شیخ جام کے چہرے پہ مسکان آیا ہے۔ مسکان آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ بارگاہ غوث اعظم میں میرا اتنا دبدبا ہے کہ پیران پیر نے میرے سواری کے لیے ایک جانور کا انتظام کر دیا ہے۔ ادھر چہرے پہ مسکان آئی ہے، شیخ جام نے اپنے سواری کو اشارہ کیا ہے، اپنے شیر کو اشارہ کیا ہے کہ اس گائے کو اپنا لقمہ بنا لے، اپنا خوراک بنا لے۔ اس شیر نے جیسے ہی گائے کو اپنا خوراک بنانا چاہا ہے، اس کے اوپر جیسے ہی حملہ کرنا چاہا ہے، بارگاہ غوث اعظم میں ایک کتا رہتا تھا، بڑا دبلا پتلا تھا، لوگوں کے جوٹا کھایا کرتا تھا، وہی پلتا تھا۔ جیسے ہی شیر نے حملہ کرنا چاہا ہے، اس شیر کے اوپر اس کتے نے ایسا وار کیا ہے کہ ایک ہی بار میں شیر کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس طرف جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی زندہ۔ کیا دبے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر کسی نے کہا تھا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ لائق مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات، آپ نے جشن غوث الورا کا بزم سجایا ہے
बड़ी खूबसूरत महफिल है, तमाम तर मुक्तदर मुहतरम उलमा तशरीफ रखते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आप जिस नगरी में बसते हैं तो अल्लाह वालों का आस्ताना है। अगर इधर आप बढ़ते हैं तो सरकार पीर हनीफ बुखारी का रोजा है, और यहीं से अगर इधर बढ़ जाते हैं तो हजरत मौलाना तय्यब रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। और आप जानते ये दोनों बहुत बड़ी हस्तियां हैं। आपको मैं बताऊं, अल्लामा तय्यब की एक झलक फिर आगे बात करता हूँ। अल्लामा तय्यब टांडा की सरजमीन पे पढ़ाते थे, जिनके आस्ताने से आपका रिश्ता है, आप जुड़े हुए हैं। हजरत सूफी तय्यब टांडा की सरजमीन पे तालीम दे रहे थे। एक मिलाद शरीफ के बज़्म में आपकी दावत होती है, अल्लामा तय्यब वहां तशरीफ ले गए। जब अल्लामा तय्यब वहां तशरीफ ले जाते हैं, उस बज़्म मुस्तफ़ा में अचानक एक आलमे रब्बानी तकरीर कर रहे थे। एक आलिम के तकरीर के दरमियान अल्लामा तय्यब खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे यरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, अल्लामा तय्यब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, मेरे तकरीर के दरमियान अगर कोई अरबाबे मिंबर खड़ा हो जाए, खड़े होने के बाद में सलाम पढ़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? मैं ये सोचूंगा ये मेरी तकरीर से इनको जलन हो रही है, मेरी तकरीर नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जब अल्लामा तय्यब उस खतीब के तकरीर के दरमियान खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद में सलाम पढ़ना शुरू किया है, सलाम मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद अल्लामा तय्यब मिंबर पर बैठ जाते हैं, फरमाते हैं फिर तकरीर करो। अल्लामा तकरीर करना शुरू कर देते हैं। तकरीर खत्म हुई है, अल्लामा तय्यब की बारगाह में वो आलिम अदब से अर्ज करते हैं, हुजूर बात समझ में नहीं आई, मैं तकरीर कर रहा था, मेरे तकरीर के दरमियान में आप खड़े हो गए, आप सलाम पढ़ना शुरू कर दिए, वजह क्या है, मामला क्या है? अल्लामा तय्यब फरमाते हैं तुझे मालूम नहीं है, जब मैं बज़्म मुस्तफ़ा में पहुंचा मैंने देखा भीनी भीनी खुशबू महक रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मुझे एहसास हो गया मिलाद रसूलुल्लाह में आमिना के लाल जलवागर हो गए हैं। और जब रसूलुल्लाह आ गए तो तय्यब को ये गवारा नहीं कि तय्यब खड़ा रहे, मुस्तफ़ा आ गए तो मैं खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद में मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अबुल कलाम साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा तय्यब सुभान रहमतुल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं तुम्हें क्या पता, मैं महफिले रसूल में बैठा था, भीनी भीनी खुशबू आई, मैं समझ गया मेरे आका तशरीफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। मैं खड़ा हो गया और आला हजरत के जुबान में गुनगुनाना शुरू कर दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे यरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। उस आस्ताने से भी आपका रिश्ता है। बड़ी अजीम हस्तियां दो मौजूद हैं जिस दयार में आप रहते हो। ये रहमी शरीफ की मुकद्दस तारीख है साहिबो। सरकार पीराने पीर की इंशाअल्लाह शुभ नियाज दिलाई जाएगी, जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत को लोग गिरहमी शरीफ के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये गिरहमी शरीफ क्या है? ये सरकार पीराने पीर खुद मनाया किया करते थे। ना तो आपके विसाल की तारीख है, ना आपके विलादत की तारीख है, बल्कि जो गिरहमी हम और आप मनाते हैं, इस गिरहमी को पीराने पीर खुद किया करते थे। पीराने पीर खुद किया करते थे। और गिरहमी आपकी इतनी मशहूर हुई कि आज सारी दुनिया में जहां कहीं पर भी गुलामे गौसुल वरा रहते हैं, वो सरकार पीराने पीर की गिरहमी बनाया करते हैं। और गिरहमी से ऐसे फैजान मिलता है, मैं आपको बताऊं, हम और आप जिस सूबे में रहते हैं, इस सूबे में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है। सुभान अल्लाह। मुबारकपुर अशरफिया के ग्राउंड में एक आस्ताना बना है, जिनको पूरी दुनिया सुन्नियत हुजूर हाफिज़ मिल्लत के नाम से जानती है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत
کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، غربت کا حال یہ، دن بھر مزدوری کرتا، شام کو جو رقم ملتی اسی سے بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ ایک دن اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے مرشد غربت کا حال یہ ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، شام کے جو رقم ملتی ہے اسی سے کھانا خرید کے بچوں کی کفالت کرتا ہوں۔ علامہ حضور مفتیہ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، عرض کرتا ہے حضور کوئی نسخہ بتا دے، کوئی تعویذ بنا دے۔ حافظ ملت فرماتے کوئی نسخہ نہیں، کوئی تعویذ نہیں، میں تجھ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اسی طریقے کو اپنا لے، اس کے بعد آنا تب میں بتاؤں گا۔ عرض کرتا ہے مرشد طریقہ کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کام تجھے یہ کرنا ہے، مہینے کی عربی 11 تاریخ کو جب عربی 11 تاریخ آئے تو پیرانے پیر کے نام سے تجھے نیاز دلانا ہے، بولو سبحان۔ پیرانے پیر کے نام نیاز دلانا ہے۔ مرشد کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے، اس نے قبول کیا، اپنے گھر جاتا ہے، ہر مہینے کی عربی 11 تاریخ کو پیرانے پیر کے نام سے گرہمی کرتا ہے۔ اب وہی اس کا یہی دستور ہے، جب بھی عربی 11 تاریخ آتی ہے، حافظ ملت نے جیسے ہی بتایا تھا، اب انہیں حسب و حیثیت گرہمی مناتا ہے، مناتے جا رہا ہے، طریقہ اپنا لیا ہے۔ کچھ دن کے بعد میں وہی شخص حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ احمد رضا خان، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے سارے لوگ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قریبنا مولانا ملجانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ بالفضل مولانا غلام محمد رضا صاحب قبلہ ازہری جوب پروا منبر رسول پہ تشریف فرما، انشاءاللہ ان قریب آپ کا پاکیزہ خطاب ہوگا، آپ کی سماعتیں ہوں گی۔ بڑی تیزی کے ساتھ میری بات سنیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں مہینے کی عربی 11 تاریخ کو سرکار پیرانے پیر کے نام سے نیاز کرتے رہے۔ مرید تھا، مان لیا، چلا آیا، کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد وہی شخص پھر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد عرض کرتا ہے مرشد یہ بتائے میرے پاس اتنا رقم ہے، اس میں کتنا زکوٰۃ نکل رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کرتا حضور میرے پاس اتنا رقم ہے، آپ بتائیں اس میں کتنا زکوٰۃ ہو رہا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں یہ بتاؤ کچھ دن پہلے بھی تم آئے تھے، تم یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بچے کبھی کبھی فاقہ کیا کرتے ہیں، تمہارے بچے شام کو بھوکے سو جایا کرتے ہیں، تمہارے گھر میں فاقہ ہوا کرتا ہے، تم کہہ رہے تھے کوئی نسخہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو، کوئی تعویذ بنا دو، یہ بتا تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ اپنے مرشد کے قدم کو چومتا ہے، چومنے کے بعد میں عرض کرتا ہے مرشد طریقہ آپ نے بتایا تھا، نسخہ آپ نے عطا کیا تھا۔ آپ سے ملت فرماتے ہیں میں نے کون سا طریقہ بتایا تھا، میں نے کون سا نسخہ دیا تھا؟ اپنے مرشد کے قدم کو چومتا ہے، چومنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور آپ نے بتایا تھا مہینے کی عربی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام سے گرہمی کرنے کے لیے، جب سے میں نے غوث کی گرہمی کرنا شروع کیا ہے اللہ نے میرے گھر سے غربت کو دور کر دیا ہے اور برکتوں کا نزول عطا فرما دیا ہے۔ عرض کرتا ہے مرشد جب سے میں نے غوث کی گرہمی کرنا شروع کر دیا، اللہ نے غربت کو دور کر کے میرے گھر میں برکتوں کا نزول عطا فرما دیا ہے۔ سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں، پیرانے پیر کی وہ تاریخ کل انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہوگی۔ پیرانے پیر پہ پوری رات گفتگو کی جائے، آپ کے سیرت طیبہ پر، آپ کے کرامتوں کے تعلق سے پوری رات ختم ہو جائے گی۔ غوث اعظم کا تذکرہ نہیں ختم ہوگا، لیکن ایک بات اور نوٹ کرتے چلے صاحبوں، آپ اس بزم سے ایک بات، ایک پیغام
لے کر کے جائے. آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیران پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تمام اللہ والوں کی جب بات آتی ہے سارے لوگ نعرے لگا دیتے ہیں ہم دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی نے دامن پکڑا ہی نہیں, کسی نے دامن پکڑا ہی نہیں. پیران پیر فرماتے کون؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا گزر ایک گلی سے ہو رہا ہو, کہاں سے؟ ایک گلی سے, ایک طرف سے ایک ناپاک کتا آ رہا ہے جس کو آپ جانتے ہیں اس کے جسم پہ نجاست لگی ہے, دوسری جانب سے ایک بے نمازی آ رہا ہے. کون؟ پیران پیر فرماتے ہیں کہ تمہارا گزر کسی گلی سے ہو رہا ہے, ایک طرف سے ایک کتا آ رہا ہے جس کے جسم پہ نجاست لگی ہے, دوسری جانب سے ایک بے نمازی آ رہا ہے, تو اب تم کس طرف جاؤ گے؟ تم کس طرف جاؤ گے؟ کتا ادھر سے آ رہا ہے جسم پہ نجاست لگی ہے, جاؤ گے, اگر کپڑے سے ٹچ ہو گیا جسم سے ٹچ تو آپ ناپاک ہو جاؤ گے. دوسری جانب سے بے نمازی آ رہا ہے تو اب کس طرف آپ جاؤ گے؟ لیکن پیران پیر کا جواب سنیے. سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا گزر ہو رہا ہے, ایک طرف سے ناپاک کتا آ رہا ہے, دوسری جانب سے بے نمازی آ رہا ہے, تو جدھر سے ناپاک کتا آ رہا ہے اس طرف تم چلے جاؤ. ہو زیادہ سے زیادہ وہ ناپاک کتا تم سے ٹچ ہو جائے گا, اس کے جسم کی نجاست تمہارے کپڑے میں لگ جائے گی, تمہارے بدن میں نجاست لگے گی, تھوڑا سا پانی لے لو گے, اس نجاست کو دور کر دو گے, وہ ناپاکی دور ہو جائے گی, تم پاک ہو جاؤ گے. لیکن پیران پیر فرماتے ہیں اگر بے نمازی کی جانب مڑ جاؤ گے تو بے نمازی کی نحوست اگر تمہارے اوپر پڑے گی تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ہم کتنا عمل کرتے ہیں صاحب؟ مسجدیں ہماری ویران پڑی ہے, جی بے شک, مسجدیں ہماری ویران پڑی ہے. اور ایک بات سنیں صاحب یہیں پر ٹھہر کر کے, اللہ نے دولت و ثروت سے قریب قریب بہت اچھا نوازا ہے ہماری قوم کو, بے شک. لیکن ایک بات سن لے اور تختیے دل پر نوٹ کر لے, یہاں سے میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا, حضرت بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں, سمجھیے. ایک بات یاد کر لے, یہاں سے اٹھے اللہ نے جتنوں کو اولاد دیا ہے سب عہد کر لے اور عہد کر کے جائیں کہ اتنا قرآن اپنے بیٹوں کو ضرور پڑھا دینا ہے کہ جب تمہارا جنازہ نکلے تو مصلی پہ دوسرے کا بیٹا نہ کھڑا ہو. جب تمہارا جنازہ نکلے تو مصلی پہ دوسرے کا بیٹا نہ کھڑا ہو, اتنا قرآن ضرور اپنے بیٹوں کو پڑھا دینا. اس لیے یہ جتنے ارباب منبر بیٹھے ہیں سب جنازہ پڑھائے, اور یہ شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے جنازے انہوں نے پڑھا دیے, کتنے جنازے. سیرت غوث اعظم و کرامت غوث اعظم میں نے بتایا پوری رات بات ہو تو ختم نہیں ہوئی. یہ جتنے ارباب منبر بیٹھے نہیں معلوم کتنے جنازے پڑھا دیے, خود شمار نہیں کر سکتے. لیکن یہ گنہگار آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہے, اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو اپنے بیٹوں کو اتنا قرآن ضرور پڑھا دینا. جنازہ تمہارا نکلے تو مصلی جا نماز پہ دوسرے کا بیٹا نہ کھڑا ہو. آپ کہو گے صاحبوں کیوں, تو میں کہوں گا سنو صاحبوں اور اپنے دل کے دریچے کو کھولو. یہ حضرت حافظ رجب صاحب جب جنازہ پڑھائیں گے تو جو دعا یہ پڑھیں گے وہی دعا میں پڑھوں گا, وہی دعا علامہ احمد رضا اظہری پڑھیں گے, وہی دعا ناظم جلسہ پڑھیں گے, وہی دعا چوٹی کا عالم بھی پڑھے گا, وہی ایک چھوٹا سا مولوی بھی پڑھے گا. لیکن دعا پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے, بیٹا مصلی پہ ہوتا ہے تو بیٹے کا لہجہ بدلا ہوتا ہے. ماں کے ممتا کا جنازہ سامنے ہوتا ہے, بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو بیٹے کا لہجہ بدلا ہوتا ہے. بھائی کا جنازہ سامنے ہوتا ہے, بھائی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو لہجہ بدلا ہوتا ہے. بھائی کے پیار کا جنازہ سامنے ہوتا ہے, بھائی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو لہجہ بدلا ہوتا ہے. اپنے بیٹوں کو اتنا قرآن پڑھا کے دنیا سے جانا کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو مصلی پہ دوسرے کا بیٹا نہ کھڑا ہو بلکہ تیرا بیٹا کھڑا ہو. اور جب تیرا بیٹا کھڑا ہوگا اور جیسے ہی پڑھے گا اللہم اغفر لحجنا ومیتنا, اس کے سینے سے آواز آئے گی درد میں ڈوبی ہوئی. جب آواز
آواز نکلے گی، رب کعبہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ جو جنازے میں لیٹا ہے اپنے بیٹے کو اس نے قرآن پڑھایا تھا، قرآن کے بدولت میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ تو اتنا بہت قرآن اچھے، ضرور پڑھا دینا، میں بڑی جی، جلدی جی، جلدی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاضل گرامی وقار حضرت حافظ و قاری سمیع اللہ صاحب قبلہ نظامی وہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ جب ٹائم نہ رہے تو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ ہاں خیر، تو ضرورت اس چیز کی ہے صاحب، آپ اپنے بیٹوں کو اتنا قرآن پڑھائے کہ جب تمہارا جنازہ نکلے تو مصلی پہ تمہارا ہی بیٹا کھڑا ہو۔ اس لیے کہ جب باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوگا تو اس سے پوچھئے اس وقت کس لب و لہجے میں اس کے زبان سے کلمات نکلیں گے۔ تو اتنا قرآن اپنے بیٹوں کو پڑھانا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، صرف بیٹوں کو نہیں۔ اور اللہ توفیق دینا تو آج میں تو یوں کہتا ہوں کہ فرض کر لو یار، اپنے اوپر فرض کر لو، دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم، اور اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ۔ پیسہ ہے سارے لوگوں کے پاس، ہماری قوم جو ہے ایک بہانہ ان کے پاس ہے، سروس نوکری ملنا نہیں ہے تو پڑھانے سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ تمہاری غلط سوچ ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے کہ سروس نہیں ملے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ملے سروس یا بھاڑ میں جائے، تم تعلیم حاصل کرو، تم تعلیم حاصل کرو، اور یار جب تم اس لائق بن جاؤ گے تو ایٹومیٹک تم کو تلاشا جائے گا، ایٹومیٹک تلاشا جائے گا۔ میں بتاؤں سچی حقیقت، ہمارے ایک دوست ہیں بستی میں رہتے ہیں، 5-6 بھائی ہیں اور سب سرکاری سروس کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے یہی جملہ کہا تھا کہ میرے قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری نوکری ملتی نہیں، پڑھانے سے فائدہ کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنے سے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی یاد ہے، انہوں نے کہا تھا حضرات یہ آپ کی غلط سوچ ہے، میرے گھر کو دیکھ لو جتنے بھائی ہیں سب سروس کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب اس لائق بن جاؤ گے تو ایٹومیٹک تلاشے جاؤ گے تم۔ تو اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دو، اپنے اوپر فرض کر لو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن شاید میری بات کوئی نہیں مانے گا، جو ہمارے بڑے مدارس والے ہیں یہ فرض کر دے بچوں کے اوپر، ہائی اسکول انٹر نہیں کرو گے تو ہمارے مدرسے میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا۔ ابھی نظام بدل جائے گا صاحب، نظام بدل جائے گا۔ ضرورت اس چیز کی، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دو اور بیٹیوں کو بھی دینی تعلیم دو۔ اس لیے کہ ہمارے قبیلے میں جو بیٹیاں ہیں نا، آپ یہی بیٹھ کر کے اندازہ لگائیے گا، بیٹی پیدا ہوئی، بالغ ہوئی، شادی ہوئی، زمانہ بدلا، حالات بدلے، ایک دن وہ ماں بن جاتی ہے نا، ایک سلسلہ ہے۔ ماں بننے کے بعد ایک دن حالات بدلے، پھر وہ دادی بن گئی، ایک پھر وقت آیا کہ وہ قبرستان چل دیا، چلی گئی قبرستان۔ لیکن میں نے اسی قبیلے میں ایسے خاتونوں کو دیکھا ہے، ماں بہن بیٹیوں کو، کہ زندگی میں ایک سجدہ ادا نہیں کرتی ہے، ایک سجدہ ادا نہیں کرتی ہے، میں نے اس قبیلے میں دیکھا ہے۔ بتا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی نہیں، اس کے لیے سارے سماج کے لوگ ذمہ دار ہوں، سارے قبیلے کے لوگ ذمہ دار ہوں۔ جس کی وہ بہن ہے وہ ذمہ دار ہے، جس کا بھائی ہے، جس کی وہ بہن ہے اس کا بھائی ذمہ دار ہے، جس کی وہ بیٹی ہے اس کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر اپنے بیٹی کو تم نے قرآن پڑھائی ہوتی، اپنے بیٹی کو سیدہ زینب کی سیرت پڑھا دیے ہوتے، سرکار پیران پیر کے ماں کی سیرت پڑھا دیتے، حضرت ستر معلیٰ کی سیرت پڑھا دیتے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا دیتے، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہاری بیٹی زندگی میں ایک سجدہ نہ کرے، بلکہ وہ ایک نہ ایک دن سجدہ ضرور کرتی۔ میں کہتا ہوں اگر وہ نماز پنجگانہ کی عادی نہیں ہوتی تو ہفتے میں پڑھتی، ہفتے میں بھی نہیں پڑھتی تو مہینے میں پڑھتی، مہینے میں بھی نہیں پڑھتی تو سال میں پڑھتی، اور کسی نہ کسی دن وہ ایک نہ ایک دن سجدہ ضرور کرتی۔ اور اگر ایک سجدہ وہ کر لے، اللہ قبول کر لے، تو ایک ہی سجدہ ساری زندگی کے گناہوں